میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاہویر ماہنور کی جھوٹی پریگننسی کی خبر سن کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک ایک کو جا کے بتاتا ہے کہ زاویار کا چھوٹا بھائی آنے والا ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے چونکہ ایمان کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل تو جیسے کسی نے کرچی کرچی کر دیا ہو۔ ایمان کو اپنا وقت یاد آتا ہے کہ جب میں نے شاہویر کو اولاد کی خوشخبری سنائی تھی تب بھی شاہویر یوں ہی خوش تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری زندگی جنت بن گئی ہے، لیکن آج وہی شاہویر اپنی دوسری بیوی کی پریگننسی کی خبر اسی خوشی سے سنا رہا ہے۔ ایمان کو اپنا وجود مزید بے وقت محسوس ہوتا ہے، لیکن ایمان کو کیا پتا، خود شاہویر کو بھی بلکہ یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ماہنور اور اس کی ماں مل کے کتنا بڑا کھیل کھیل رہی ہیں، اور یہ سب ماہنور اور اس کی ماں نے صرف اس گھر میں اپنے قدم جمانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جب سے ایمان گھر واپس آئی ہے، شاہویر کا ایمان کی طرف جھکاؤ دیکھ کر اور اپنے بیٹے زاویار کے لیے محبت دیکھ کر ماہنور بہت جلنے کڑھنے لگی تھی۔ بہرحال اب ماہنور کے دل میں یہ کھٹکا بھی ہے کہ اگر شاہویر نے مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے کو کہا تو میں یہ راز مزید چھپا نہیں پاؤں گی۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جب بتائے گی کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں تو شاہویر کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ سب جھوٹ بولا، لیکن ماہنور کی ماں اس کا پلان بھی پہلے سے بنا چکی ہے اور ماہنور سے کہتی ہے کہ کچھ دن تک ہم یوں شو کرائیں گے جیسے تمہارا مس کیریج ہو گیا، اور اس کا سارا الزام شاہویر کی پہلی بیوی ایمان اور شاہویر کی ماں پر لگا دیں گے کہ ان دونوں نے مل کے ماہنور کو اتنی ٹینشن دی کہ بیچاری کا مس کیریج ہو گیا۔ یوں ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے، ایک طرف شاہویر کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی تو دوسری طرف اپنی پہلی بیوی ایمان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ماہنور تو اپنی ماں کی پلاننگ سن کے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کی یہ ساری پلاننگ خاک میں ملنے والی ہے، کیونکہ یہ سب کرنے سے پہلے ہی ان کا راز شاہویر کے سامنے کھل جائے گا۔ بہرحال فی الحال تو شاہویر جب اپنے گھر والوں کو جا کے یہ گڈ نیوز سناتا ہے تو ایمان کے بعد جس کے لیے سب سے زیادہ یہ خبر تکلیف دہ ہے وہ ہے مہک، کیونکہ مہک کو اپنی پڑ جاتی ہے کہ اس گھر میں آنے والی ہر بہو، حتیٰ کہ انچاہی بہو ماہنور بھی اس گھر کو اولاد کی خوشی دے رہی ہے، ایک صرف میں ہی ہوں جو اس خوشی سے محروم ہوں۔ اب وہ اپنی اس خوشی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آریان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اولاد کی خوشی تو نہیں دے سکی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب میں جاب کروں تاکہ کم سے کم فائنینشلی تو آپ کو سپورٹ کر سکوں۔ آریان مہک کو سمجھاتا ہے کہ تم صرف گھر ہی سنبھال لو تو میرے لیے کافی ہے، تم ان سب ٹینشنز میں آخر کیوں پڑتی ہو جب میں نے تمہیں کبھی اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ خیر، مہک کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ بلا وجہ ہی ماہنور کی خوشخبری سن کے اتنی ٹینشن لے رہی تھی، کیونکہ وہ سب تو جھوٹ تھا۔ ہاں، البتہ مہک کی زندگی میں سچ میں خوشی آنے والی ہے، کیونکہ فبیہہ بہت جلد اپنے بھائی زین کو ہمیشہ کے لیے مہک کے حوالے کرنے والی ہے۔ ادھر فبیہہ کے گھر میں تسلیم کو چونکہ ابھی تک اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے شوہر اور فبیہہ کی ایکسٹرا کیئر دیکھ کے کافی پریشان ہوتی ہے، اور اب تو تسلیم خود کو اتنا کمزور محسوس کرتی ہے کہ اس سے اپنے کمرے سے نکل کے باہر تک نہیں جایا جاتا، تو ایسے میں فبیہہ ہی اپنی ماں کو سہارا دے کے جب کمرے سے باہر اور باہر سے کمرے میں لے جاتی ہے تو تسلیم کو تشویش ہوتی ہے کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ساتھ ہی فبیہہ سے معذرت کرتی ہے کہ میں بلا وجہ تم لوگوں پہ بوجھ بن گئی ہوں، تو فبیہہ جس کے باپ نے اسے خاص طور پہ سمجھایا تھا کہ ہم نے تسلیم کے سامنے خود کو کمزور محسوس نہیں کرانا اور اپنے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھنی ہے، لیکن اپنی ماں کی یہ بات سن کے فبیہہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تسلیم کو تشویش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو فبیہہ اور اس کے فادر مجھ سے چھپا رہے ہیں، تو وہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ عمران پلیز بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ پہلے تو فبیہہ کے فادر ٹال مٹول سے کام لیں گے، لیکن جب تسلیم انسسٹ کرے گی تو فائنلی عمران کو چاروں ناچار بتانا ہی پڑے گا اس کی حالت کے بارے میں، اور جب تسلیم کو سچائی کا پتہ چلے گا تو اسے تو یوں محسوس ہوگا جیسے آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ اب سب سے زیادہ فکر تسلیم کو اپنے بیٹے زین کی ہوگی کہ وہ بہت چھوٹا ہے اور عمران کا کاروبار ایسا ہے کہ کبھی انہیں ایک ملک تو کبھی دوسرے ملک کا وزٹ کرنا پڑتا ہے۔
میرے جانے کے بعد میرے بیٹے زین کا کیا ہوگا؟ فبیہہ کیا تم اپنے بھائی کو سنبھال لو گی؟ ایسے میں فبیہہ اپنی ماں سے کہے گی کہ موم آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، اور جہاں تک زین کی بات ہے تو یقین کریں کہ وہ آپ سے زیادہ مہک بھابھی کے پاس خوش ہوتا ہے۔ یاد ہے آپ کے پاس تو وہ ہر وقت روتا رہتا تھا، اور میں بھی جب اسے یہاں سے لے کے گئی تھی تو وہ کافی روتا تھا، لیکن پتہ نہیں مہک بھابھی کے پاس ایسا کون سا جادو ہے۔ جیسے ہی انہوں نے زین کو اٹھایا تو وہ یوں چپ ہو گیا جیسے مہک بھابھی ہی اس کی حقیقی ماں ہوں۔ یہاں پر تسلیم اور عمران دونوں مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہم فبیہہ کے گھر جائیں گے اور مہک سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے زین کو اپنے پاس رکھ لے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور ان دونوں کو کیا پتا کہ جس چیز کو یہ دونوں احسان سمجھ رہے ہیں دراصل مہک کے لیے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ دوسری طرف راحم اور مسکان کی شادی بھی فائنلی طے پا جائے گی، اور راحم کے پیرنٹس فیصلہ کریں گے کہ اگر مہک کو مسکان سے کوئی مسئلہ ہے تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ ہمارے بیٹے کی خوشی اگر مسکان میں ہے، اور مسکان چونکہ اچھی بچی بھی ہے، تو ہم اپنے بیٹے کی خوشی دیکھیں گے۔ اب یقیناً آگے چل کے مہک ایک لڑاکا نند کا رول بھی ادا کرنے والی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے جب وہ مسکان کی اچھائیاں دیکھے گی، اسے اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتے ہوئے دیکھے گی، تو ایٹ دا اینڈ وہ بھی مسکان کے لیے پازیٹیولی سوچنے لگے گی۔ اور دوسری طرف جو سب سے برا ہونے والا ہے وہ ماہنور اور اس کی ماں کے ساتھ، کیونکہ جب شاہویر کو پتہ چلے گا کہ ماہنور نے مجھ سے ایک نہیں بلکہ زندگی میں کئی جھوٹ بولے ہیں، اولاد کی خوشخبری جھوٹ، آن لائن کاروبار جھوٹ، پیسوں کی انویسٹمنٹ جھوٹ، تو اسے احساس ہوگا کہ یہ رشتہ تو محض جھوٹ پر ہی چل رہا تھا۔ لیکن کہانی میں اصل ٹوئسٹ تب آئے گا جب شاہویر ماہنور کو گھر سے بھی نکالنا چاہے گا اور اس کے ساتھ رشتہ بھی ختم کرنا چاہے گا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ماہنور نے نکاح نامے میں اتنی بڑی بڑی شرطیں لکھوائی تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہنور اور اس کی ماں کو اس گھر میں رکھنا ہی پڑے گا۔ تو ناظرین، آگے چل کے جن کے حالات سب سے بہتر ہونے والے ہیں اور جو دوبارہ سے سکسیسفل ہونے والے ہیں وہ ہیں عنبر اور آصف صاحب، اور ڈرامے سے ہمیں یہی سبق سکھایا جائے گا کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اگر آپ کا اسپاؤس اچھا ہے، کوآپریٹیو ہے اور سپورٹیو ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ باہمی اتفاق پر چل رہا ہے، تو زندگی کی ہر ناکامی کے بعد آپ دوبارہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی ایمان کی بات، تو وہ اپنی ماں شہناز کے کہنے پہ یہاں آ تو گئی ہے، لیکن جب سے اس نے شاہویر اور ماہنور کی ہونے والی اولاد کے بارے میں سنا ہے تو اسے اب یہاں رہنا اور شاہویر کا سامنا کرنا بہت مشکل لگنے لگا ہے۔ اسی دوران میں رفیق یعنی کہ ایمان کے باپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان اپنی خوشی سے واپس نہیں گئی، نہ ہی وہاں سے اسے کوئی لینے آیا تھا، بلکہ شہناز کی باتوں کی وجہ سے ایمان کو وہاں جانا پڑا۔ تو رفیق سوچے گا کہ میری بیٹی اتنی بے وقت نہیں ہے کہ جس گھر سے اسے آدھی رات کو دھکے مار کے نکالا گیا وہیں دوبارہ جا کے پناہ ڈھونڈے۔ اب رفیق صاحب خود جائیں گے اپنی بیٹی ایمان کو واپس لینے کے لیے۔ شاید ایمان پہلے واپس جانے سے انکار کر دیتی، لیکن اب چونکہ اسے راحم نے بھی سمجھایا ہے کہ مسکان کی شادی کی فکر نہ کرو، کیونکہ میں اور میرے ماں باپ تمہارے حالات سے اچھے سے واقف ہیں، اور اس کے باوجود بھی میں مسکان سے شادی کا خواہش مند ہوں، تو ایمان سوچے گی کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جب ماہنور اور شاہویر کی اولاد اس گھر میں آئے تو ایمان بھی وہاں پر موجود ہو۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے ایمان جس صورتحال سے دوچار ہے، ایسے میں اسے شاہویر سے علیحدگی کا فیصلہ کرنا چاہیے یا پھر بہتر وقت کا انتظار کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔